سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک دو جہاں بھی ہے۔ اللہ عز و جل کی تعریف اور توصیف کے بعد آئیے سب سے پہلے نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بآواز بلند عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کرے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت ابو طلحہ، وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے صبح کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک پر میں نے خوشی کے آثار دیکھے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے پر جب خوشی کے آثار دیکھے اور دیگر صحابہ نے دیکھا تو صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا آپ کے چہرے پر جو خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ، یہ کس وجہ سے؟ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ حضور علیہ السلام سے اگر وہ عجیب و غریب چیز دیکھتے، مثلا مسکرانا حضور علیہ السلام کا دیکھتے، حضور علیہ السلام کا خوش ہونا دیکھتے، حضور علیہ السلام کا غضب ہونا دیکھتے، تو فوراً حضور علیہ السلام سے سوال کر لیا کرتے۔ ایسے ہی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ خوشی کا سبب کیسا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے کہ اے محبوب، آپ کا جو امتی تجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں اس کو 10 نیکی عطا فرماؤں گا، میں اس کے 10 گناہوں کو مٹا دوں گا، میں اس کے 10 درجات کو بلند کر دوں گا، اور میں اپنی رحمت کو اس کے اوپر نازل کروں گا۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے عجیب سا فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، عجیب سا فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، ارے درود مصطفیٰ پہ پڑھتا ہوں نور مجھ پہ برستا ہے، درود مصطفیٰ پہ پڑھتا ہوں اور نور مجھ پہ برستا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم برہان رشید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ تذکرہ اللہ قرآن کریم میں کن کا بیان کر رہا ہے؟ یہ اللہ کس کے راضی ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ اس سے جو مراد ہے وہ صحابہ کرام کی ذات بابرکت مراد ہے۔ اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ہر صحابی سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے جو ساتھی ہیں، مصطفیٰ کے جو صحابہ ہیں، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ مصطفیٰ کے جو صحابہ ہیں یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور مومنوں پہ بڑے رحم دل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن عظیم کی کئی ایسی آیت کریمہ ہیں جو صحابہ کرام کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی۔ کئی ایسی آیت کریمہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی روزہ نماز حج زکوٰۃ سے نہیں بنتا، صحابی اگر بنتا ہے تو مصطفیٰ کے دیدار سے بنتا ہے۔ صحابی اگر بنتا ہے تو مصطفیٰ کے دیدار سے بنتا ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت بیداری میں، ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، ایسے انسان کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کتنی بھی بڑی نیکی کر لے، کتنا بھی بڑا عمل کر لے، لیکن وہ نبی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ اور کوئی ولی اگر کتنا بھی وظائف کر لے، کتنے بھی اوراد و وظائف کر لے، وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ کے راستے میں لٹا دے، کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر سونا اگر کوئی اللہ کے راستے میں لٹا دے، تب بھی میرے صحابی کی ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہ مقام ہے صحابہ کا، وہ عظمت ہے صحابہ کی۔ صحابی عمل سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے بنتا ہے، حضور علیہ السلام کی زیارت سے بنتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کرو گے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہدایت پاؤ گے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہوں گے، جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہوں گے، لیکن اہل سنت والجماعت ایسا واحد فرقہ ہے جو ہر صحابی رسول کی عزت کرتا ہے، ہر صحابی رسول کا ادب اور احترام بجا لاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی بزم کا جو عنوان ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حالات، آپ کی زندگی کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ حضرت سلمان فارسی
ایک ایسے عظیم صحابی رسول گزرے ہیں، ایک ایسی عظیم شخصیت گزری ہے جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف کر سکیں۔ ایسے صحابی رسول گزرے ہیں حضرت سلمان فارسی۔ آپ کی جو داستان ہے بڑی دردناک داستان ہے۔ آپ کی جو پیدائش ہوئی مجوسی خاندان میں ہوئی۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ ایسے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، آپ کا جو گھر تھا ہر وقت آپ کے گھر میں جو ہے آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی، آگ کی پرستش ہوا کرتی تھی، ہر وقت آپ کے گھر میں آگ جلی رہتی تھی۔ آپ کے جو والد تھے وہ بھی مجوسی تھے، آپ کے جو آبا اور اجداد تھے وہ بھی مجوسی تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے جو والد تھے آپ سے بڑی محبت کیا کرتے، آپ سے بڑی الفت کیا کرتے، بڑا پیار کیا کرتے۔ جس طریقے سے انسان لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، لڑکیوں سے پیار کرتا ہے، ایسے ہی آپ کے والد آپ سے محبت کیا کرتے، آپ سے الفت کیا کرتے۔ آپ زمیندار بھی تھے، آپ کے والد کے پاس زمین بھی تھی، اسی کی دیکھ بھال کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے جو والد تھے وہ گھر کے کسی کام میں مشغول ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی، یہ سلمان فارسی جو نام ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ جب آپ مجوسی تھے، جب آپ آگ کی پرستش کیا کرتے اس زمانے میں آپ کا نام مابا تھا، آپ کا جو نام تھا وہ مابا تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو ایک مرتبہ زمین کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چلے جا رہے ہیں اپنے کھیت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک گرجا گھر ہے، وہاں کچھ لوگ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، وہاں کچھ لوگ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب جھانک کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ خدا کی عبادت میں مشغول ہیں، لوگ خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ان کا یہ طور طریقہ بڑا پسند آیا، کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے اور یہاں ایک گرجا گھر میں بیٹھ کر خدا کی عبادت ہو رہی تھی، ایک گرجا گھر میں بیٹھ کر خدا کی پرستش ہو رہی تھی۔ ان کا طور طریقہ حضرت سلمان فارسی کو بڑا پسند آیا۔ صبح سے شام تک حضرت سلمان فارسی اسی گرجا گھر میں بیٹھے رہے اور ان کا طور طریقہ، عبادت کرنے کا طور طریقہ دیکھتے رہے۔ دیکھنے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ تمہارا پادری کون ہے؟ پادری کہتے ہیں اس زمانے میں جو سب سے بڑا عالم ہوا کرتا تھا اسے پادری یا راہب کہا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو راہب ہے، ہمارا جو پادری ہے وہ ملک شام کا رہنے والا ہے، وہ ملک شام میں رہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کا پتہ پوچھا اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر جانے کے بعد جب آپ کے والد نے دیکھا کہ میرا بیٹا بہت لیٹ آ رہا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا۔ ڈانٹنے کے بعد کہا کہ تم کہاں گئے تھے؟ میں نے تمہیں کھیت کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ایک گرجا گھر میں چلا گیا، وہاں جانے کے بعد مجھے ان کا مذہب بڑا پیارا لگا، ان کے مذہب کا طور طریقہ مجھے جو ہے بڑا پیارا لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے والد کو غالب گمان ہو گیا کہیں میرا بیٹا ہمارا مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب میں داخل نہ ہو جائے، کسی اور مذہب کو اپنا نہ لے۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی کو آپ کے والد نے قید کر لیا، آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد کے ذریعے اس گرجا گھر میں پیغام بھجوایا کہ ملک شام کا اگر کوئی قافلہ آئے تو مجھے خبر کرنا۔ ایک قافلہ ملک شام کا اس گرجا گھر میں آیا۔ آنے کے بعد حضرت سلمان فارسی کو خبر کی گئی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب یہ قافلہ ملک شام کے لیے روانہ ہو، یہ قافلہ جب ملک شام کے لیے جانے لگے تو مجھے خبر کرنا۔ جب وہ قافلہ ملک شام کے لیے جانے لگا تو حضرت سلمان فارسی کو خبر کی گئی۔ جیسے تیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کی اور اپنے پیروں کی زنجیروں کو کھولا اور اس قافلے میں شریک ہو گئے۔ اب حضرت سلمان فارسی ملک شام پہنچ گئے۔ اب اس راہب کے پاس جو پادری تھا اس کے پاس پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد آپ کہتے ہیں اے راہب، اے پادری، مجھے تمہارا مذہب بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے تمہارے مذہب کی تعلیم اور تربیت سیکھنی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس راہب کے پاس رہ کر کئی سال گزارے۔ کئی سال گزارنے کے بعد وہ جو راہب تھا وہ بڑا بد اخلاق تھا، وہ راہی تھا، بڑا بد نصیب تھا، اس کا نیچر اچھا نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو خیرات کی تعلیم دیا کرتا، وہ لوگوں کو حکم دیا کرتا کہ تم خدا کے راستے میں جو ہے خیرات کرو، تم خدا کے راستے میں جو ہے صدقہ کرو۔ اور جب لوگ اس کے سامنے صدقہ اور خیرات پیش کرتے، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ غریبوں اور مسکین میں تقسیم کرنے کے بجائے وہ خود رکھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب اس کا یہ حال دیکھا کہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، یہ لوگوں کو تربیت دیتا ہے کہ خدا کے راستے میں جو ہے صدقہ کرو، خدا کے راستے میں خیرات کرو، اور وہ پیسہ لے کر خود رکھ لیتا ہے، وہ پیسہ غریب اور مسکین میں خرچ نہیں کرتا، وہ پیسہ یتیم اور محتاجوں میں وہ خرچ نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس راہب کا انتقال ہو جاتا ہے، اس راہب کے چاہنے والے بڑی شان و شوقت کے ساتھ اس کی جنازہ نکالنے کی تیاری کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے تم ایسے شخص کا جنازہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ نکال رہے ہو جو لوگوں کا حق مارتا ہے، جو لوگوں کے صدقہ کو کھا لیتا ہے، جو لوگوں کے خیرات کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اس نے 7 مٹکے ایسے جمع کر رکھے ہیں جس میں سونا بھرا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے عیوب سے لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اس کے جنازے کو شان و شوقت کے ساتھ نکالنے والے تھے، عزت کے ساتھ تجہیز و تکفین کرنے والے ہوتے، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگ اس راہب کے جنازے کو سولی پر لٹکا دیتے۔ اس کے بعد جو اور ایک راہب ہوتا ہے اس کو اس کی جگہ پر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے جو ہے تعلیم اور تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور راہ حق کی تلاش کر رہے ہیں کہ صحیح مذہب کون سا ہے، بہترین مذہب کون سا ہے، راہ حق کون سا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ راہب کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے راہب، میں نے تیری اتنی خدمت کی، میں نے رات اور دن تیرے ساتھ گزارے، بتا مجھے راہ حق کہاں ملے گا، مجھے سچا مذہب کہاں ملے گا۔ اس نے کہا کہ فلاں ملک چلے جاؤ، فلاں ملک میں ایک اور پادری رہتا ہے، ایک اور عالم رہتا ہے، وہ تمہیں راہ حق کی تلاش بتا دے گا۔ حضرت سلمان فارسی کئی سال وہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، گزارنے کے بعد پھر دوسرے راہب کے پاس گئے، تیسرے راہب کے پاس گئے، جانے کے بعد اس سے تعلیم اور تربیت حاصل کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے راہ حق کی تلاش ہے، مجھے جو صحیح مذہب ہے اسے قبول کرنا ہے، مجھے جو سچا مذہب ہے وہ قبول کرنا ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، وہ راہب کہتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی ایسا پادری نہیں بچا ہے جو تمہیں بتائے کہ صحیح مذہب کون سا ہے، لیکن میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ تم عرب کی زمین پر چلے جاؤ، وہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب تشریف لائیں گے، سبحان اللہ، ان کے دستے بیعت پر تم مذہب اسلام کو قبول کر لے، ان کا مذہب تم قبول کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ راہب جو تھا حضرت سلمان فارسی سے کہنے لگا وہ کھجوروں والی زمین ہوگی، وہاں چلے جانا، اور ایک سچا انسان ہوگا جو مکہ سے ہجرت کر کے وہ یثرب آئے گا۔ اس وقت جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مدینہ شریف میں نہیں پڑے تھے، اس وقت مدینہ جو تھا وہ یثرب ہی تھا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یثرب میں پڑے تو یثرب جو ہے وہ مدینہ بن گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس راہب سے کہتے ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے، ان کی نشانی بتا دے کہ میں پہچان لوں گا کہ یہی سچے نبی ہیں، یہی اللہ کے رسول ہیں، یہی اللہ کے نبی ہیں۔ وہ 3 نشانی بتاتا ہے۔ پہلی نشانی یہ کہ ان کا جو وطن ہوگا، وہ جو ہجرت کر کے جس جگہ آئیں گے، وہ کھجوروں والی زمین ہوگی، وہ زمین جو ہوگی وہ کھجوروں والی زمین ہوگی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، سبحان اللہ، وہ کبھی جو ہے صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی، سبحان اللہ، نبوت کی مہر ہوگی کہ یہ نبی ہے، اس کی مہر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر ہوگی۔ یہ 3 نشانی اس نے بتائی اور وہ شخص مر گیا۔ مرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور کئی سال تک اسی شہر میں رہنے کے بعد آپ نے وہاں پر بکریاں چرائی، روڈ کے کنارے بیٹھ جایا کرتے، بیٹھنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے کہ بھائی کھجوروں والی زمین کہاں ہے، کھجوروں والی زمین کہاں ہے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، آپ بکریاں چلا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ گائے تھی، کچھ بکریاں تھی۔ قافلے والوں سے کہا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے کھجوروں والی زمین پر جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس زمین پر لے چلیں گے، لیکن اس کے عوض میں ہمیں کچھ مال چاہیے، ہمیں کچھ دولت چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میری یہ ساری بکریاں لے لو، یہ میرے سارے جانور لے لو، لیکن مجھے اس کھجوروں والی زمین پر پہنچانا، سبحان اللہ، مجھے جو ہے اس کھجوروں والی زمین پر پہنچا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اور سلمان فارسی رضی اللہ جانور لے لینے کے بعد ان جانور کو بیچ کر انہوں نے رقم کو اپنے پاس رکھ لیا، اور کچھ ملک طے کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کسی آقا کے حوالے کر دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں 10 آقاؤں کا غلام بن کر پھر اس کے بعد مدینہ آیا، سبحان اللہ۔ یکی بعد دیگری کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو غلام بنا لیتا، پھر وہ کسی اور کے حوالے کر دیتا، پھر وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کسی اور کے حوالے کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غلام بن بن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایک مدینہ شریف کا جو ایک آقا تھا، اس کا غلام بن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ شریف پہنچتے۔ پہنچنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ کھجوروں والی کھیتی دیکھتے ہیں، آپ کی پہلی نشانی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس راہب نے جو پہلی نشانی جو بتائی تھی وہ مکمل ہو گئی، یہی کھجوروں والی زمین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو آپ کا آقا ہوتا ہے، آپ اس آقا کے کھیت میں کھجوریں توڑتے رہتے ہیں،
وہ آقا کا ایک رشتہ دار آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مکہ سے ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے، وہ قبا کی جانب ہے، وہ قبا کے پاس میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ جملے سنے، فوراً کھجور کے درخت سے اتر کر نیچے تشریف لائے۔ فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہے۔ غلام سنتا ہے، آقا سنتا ہے تو کہتا ہے اے غلام جا تو اپنا کام کر، تجھے کیا لینا دینا وہ شخص کون ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے تیسے وہ کام کو مکمل کر لیتے ہیں تو مسجد قباء کی طرف حضرت سلمان فارسی روانہ ہوتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی چہرہ موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بابرکت کرتے ہیں۔ زیارت بابرکت کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوریں لے کر حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو راہب نے جو نشانی بتائی تھی اس نشانی کی وہ نشاندہی کرنا چاہتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ چند کھجوریں ہیں، یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، یہ آپ تناول کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ حضور نے وہ کھجوریں اٹھائی اور صحابہ کو عطا کر دی۔ صحابہ اکرام وہ کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت سلمان فارسی کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں نہ کھائی، اور صحابہ اکرام وہ کھجوریں کھا رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پھر کھجوریں لاتے ہیں۔ لانے کے بعد کہتے ہیں یا نبی، اے آخری نبی، یہ چند کھجوریں ہیں، یہ صدقہ کی کھجوریں نہیں ہیں، یہ خیرات کی کھجوریں نہیں ہیں، یہ میں تحفے میں تمہارے پاس تم کو دینے آیا ہوں، اسے تناول کر لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں کہ یہ تحفہ کی کھجوریں ہیں تو حضور علیہ السلام ان کھجوروں کو کھانا شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور علیہ السلام کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نشانی بھی مکمل ہو جاتی ہے جو راہب نے بتائی۔ اب تیسری نشانی حضرت سلمان فارسی کو دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ نبی آخر الزماں ہے، کیا ان کے پشت مبارک پر مہر ہے، نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ارادے کو سمجھ جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک کو پشت انور سے ہٹاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی جو راہب نے جو نشانی بتائی تھی وہ نشانی سرکار کے پشت مبارک پر موجود ہے۔ فوراً جا کر مہر نبوت کو چوم لیتے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، مذہب اسلام۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل فرما لیتے ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنی پوری داستان بتاتے ہیں کہ میں جو ہے راہ حق کے لیے کتنی مصیبتیں میں نے جھیلی، ہر چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آزاد ہو یا کسی کے غلام ہو؟ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آزاد نہیں میرے آقا، میں فلاں آقا کا غلام ہوں، میں فلاں شخص کا غلام ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ
اور اس آقا سے جا کر کہہ دو کہ مجھے آزاد کر دے، اس کے عوض میں تجھے جو چاہیے میں تجھے عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی جب اپنے اس آقا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو اب مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہوں، اب میں تیرا غلام نہیں، بتا تو مجھے آزاد کر دے، اس کے عوض میں تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ سونا چاہیے اور اس کے علاوہ میری زمین ہے اور اس زمین میں تو 300 کھجوروں کے درخت لگایا۔ اللہ، اس زمین میں جو میری کھجور کی جو زمین ہے اس میں 300 کھجور کے درخت لگائے گا، اور میں تجھے اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ کھجور کا درخت کھجور نہ دینے لگ جائے۔ اللہ، روتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے تو مجھ سے سونا مانگا ہے، یا رسول اللہ اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ وہ درخت جب تک پھل نہ دینے لگ جائے، جب تک وہ کھجور نہ دینے لگے تب تک میں تجھے آزاد نہیں کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، جا کر اس آقا سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ جا کر اس آقا سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا صدقے کا آیا ہوا تھا، حضرت سلمان فارسی کو دیا، دینے کے بعد کہا کہ جاؤ اس آقا کو دے کر آؤ۔ حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں، جانے کے بعد تول کر اس آقا کو دیتے ہیں، دینے کے بعد اسے جتنا سونا لگتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسے سونا دے دیتے ہیں۔ دینے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سونا دیا تھا اتنا سونا اب بھی موجود ہے۔ سونا لینے کے بعد وہ آقا کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے، اب میری جو زمین ہے، میری اس زمین میں 300 کھجور کے درخت لگاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے 300 کھجور کے درخت لگانے کا مجھے حکم دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے سلمان، چلو اس زمین پر میں بھی چلتا ہوں اور میں بھی تمہارے ساتھ اس زمین میں کھجور لگاتا ہوں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجوروں والی زمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے کھجور لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور لگا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کھجور لگا رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن درختوں کو ہاتھ لگایا کچھ ہی دنوں میں اس میں پھل نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ وعدہ مکمل ہو گیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس آقا نے آزاد کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مذہب اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے صابر تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اب سے سلمان میرے خاندان میں سے ہے، اب سے سلمان میری آل میں سے ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام سلمان تجویز فرمایا۔ سلمان کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کے، سلمان کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان سے بڑی محبت کرنے لگے، حضرت سلمان سے بڑی الفت کرنے لگے، اور کئی جنگوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شریک ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں 4 لوگوں سے محبت کروں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میں 4 لوگوں سے محبت کروں،
اور اللہ نے فرمایا کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ تم بھی ان سے محبت کرو۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلی جو ذات ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ دوسری جو ذات ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اور تیسری جو ذات ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اور چوتھی جو ذات ہے وہ حضرت قرداد رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ یہ 4 ایسے صحابہ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان صحابہ سے تو میں بھی محبت کرتا ہوں اور میرا خدا بھی محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 ایسے لوگ ہیں جنت ان کی دیدار کی مشتاق ہے۔ وہ کون ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حضرت علی بن ابی طالب ہے، وہ سلمان فارسی ہے، وہ عمار بن یاسر ہے، وہ حضرت قرداد رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 ایسے اشخاص ہیں، یہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جنت جو ہے ان کی دیدار کی مشتاق ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے زاہد تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے تقوی والے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے کما کر ہی اپنے ہاتھ کی روزی سے کھاؤں، سبحان اللہ۔ یعنی مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ میں محنت کر کے کما کر میں اپنی زندگی بسر کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کی باتوں پر آج ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان صحابہ اکرام کے ارشادات پر آج ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ بغیر محنت کے ہمارے پاس پیسہ آ جائے، آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم محنت نہ کریں اور بغیر محنت کے ہمارے پاس پیسہ آ جائے، لیکن صحابہ اکرام ہمیں کیا درس دے رہے ہیں، صحابہ اکرام ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، صحابہ اکرام ہمیں کیا تربیت کر رہے ہیں کہ حلال روزی طلب کرو اور وہ کمائی طلب کرو جو اپنے ہاتھ سے تم نے حاصل کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ زارو قطار رو رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ یہ تیرا بندہ کب سے کھڑا ہو کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، کب سے کھڑا ہو کر تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، کب سے کھڑا ہو کر تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے۔ اے اللہ تو اس کی دعا کو قبول کر لے، اے اللہ تو اس کی فریاد کو سن لے، اے اللہ اس کی دعاؤں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، اگر اس کے ہاتھ آسمان تک بھی بلند ہو جائے تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں کتنی رو رو کر دعا کر رہا ہے، کتنا گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کی دعا کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ میں اس کی دعا کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ یہ میری بارگاہ میں خلوص للہیت کے ساتھ تو دعا کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ یہ دعا تو کر رہا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، اس لیے میں اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رزق حلال کی بڑی اہمیت، بہت ضرورت ہے۔ اس صحابہ اکرام نے ہمیں تعلیم دی، یہ تربیت دی، صحابہ اکرام نے ہمیں بتایا ہے کہ رزق حلال کماؤ، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے، یہی سبق ملتا ہے۔ ہمیشہ آپ نے یہی پیغام دیا کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، ہمیشہ رزق حلال تلاش کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رو رہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے سلمان فارسی، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، تم تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تمہارا شمار ہوتا ہے، تم اتنا زار و قطار رو رہے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے آنسو بہا رہے ہو، تم تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے مسافر گزارتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. ایک مسافر کا زادی راہ ہوتا ہے کہ میں ساز و سامان جمع نہ کروں. آپ فرماتے میں نے اتنی ساری چیزیں جمع کر رکھی ہیں، میں نے اتنی ساری چیزیں اکٹھا کر رکھی ہیں. عزیزان ملت اسلامی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زار و قطار ہو رہے. آپ نے کیا جمع کر رکھی تھی؟ مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس خود کا گھر بھی نہیں تھا، آپ نے خود کا گھر بھی نہیں بنایا تھا. کبھی کسی جھاڑ کے سائے میں جا کر آپ اپنی زندگی گزارتے، کبھی کسی دیوار کے سائے میں جا کر آپ اپنی زندگی گزارتے. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، سلمان فارسی آپ مکان نہیں بنا سکتے، آپ صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے مکان بنا دیتا ہوں. آپ منع کرتے رہتے، مجھے مکان کی ضرورت نہیں، مجھے رہنے کے لیے مکان کی ضرورت نہیں، میں یہ جو درخت کے سائے میں رہتا ہوں یہی میرے لیے کافی ہے. لیکن اس نے کافی اصرار کیا، نہیں میں آپ کے لیے مکان تیار کر دیتا ہوں، اس مکان میں آپ رہنا. معلوم ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایسا مکان تیار کرنا جو میرے سر پر چھت لگے، میرے لیے ایسا مکان تیار کرنا اگر میں سوؤں تو وہ دیوار میرے پیر کو لگے، صرف اتنا ہی بڑا مکان میرے لیے تیار کرنا. عزیزان ملت اسلامی اور صحابہ اکرام کو کس قدر آخرت کی فکر تھی، وہ صحابہ اکرام کے دلوں میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا. وہ صحابہ اکرام جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زار و قطار ہو رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے آنسو بہا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے، ہمیں کس قدر ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کی. عزیزان ملت اسلامیہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش ہو جائے، کل قیامت کے دن ہماری مغفرت ہو جائے. جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بشارت دے دی، وہ آخرت کے دن سے ڈر رہے ہیں، وہ آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامی اگر کوئی ہم سے کہے کہ تم جنتی، ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، ہم روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے، ہم اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن وہ صحابہ کا عمل، سبحان اللہ، قربان جائیے وہ صحابہ کی سیرت پر، قربان جائیے وہ صحابہ رسول کی عظمت پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، لیکن اس کے باوجود بھی خوف خدا ان کے دل پر طاری ہے، اس کے باوجود بھی وہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر چل رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، مذہب اسلام کو تقویت پہنچانے میں، مذہب اسلام کو پھیلانے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی اور ذات ہے تو وہ صحابہ اکرام کی ذات ہے. صحابہ اکرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر مذہب اسلام کی خدمت کی. ایک ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو صحابہ کرام نے جمع کیا، ایک ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فراموش نہیں ہونے دیا. لیکن آج وہ مذہب آج ہمیں آیتہ مل چکا ہے، صرف ہمیں اس مذہب پر چلنا ہے، اس مذہب کی باتوں پر آج ہمیں صرف عمل کرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس مذہب کی باتوں پر ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہے.
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم نہیں چل رہے ہیں تو صحابہ نے کتنی محنتیں کی، وہ صحابہ نے کتنی مشقتیں کی. یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں. کسی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے سلمان فارسی، آپ تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیدار کیا، آپ تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنت میں داخل ہو جائے وہ صحابی ہیں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو جنت میں داخل ہو جائے وہ صحابی. مجھے کیا خبر کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں یا نہ مقبول. عزیزان ملت اسلامی اور صحابہ اکرام کی زندگی سے درس عبرت حاصل کریں، تو صحابہ اکرام کے قربانیوں کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں. کس قدر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا کرتے. آج ہم بے ادب ہو گئے ہیں، اس لیے روحانیت ہم سے چھین لی گئی ہے. ہم بے ادب ہو چکے ہیں، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں لطف نہیں آتا. ہم سجدے کرتے ہیں، سجدوں میں ہمیں لذت نہیں ملتی. 4 دن نماز پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر 4 دن پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. جمعہ کے دن جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں صرف 2 رکعت نماز پڑھ کر مسجد سے باہر ہو جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے اندر روحانیت پیدا کرو، اپنے اندر افادیت پیدا کرو. جب تم اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھو گے، اپنے قلوب کو پاکیزہ رکھو گے اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینوں میں. عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت ہے وہ صحابہ کرام کی باتوں پر عمل کرنے کی، ضرورت ہے وہ صحابہ کرام کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. تم میرے صحابہ میں سے جن کی بھی پیروی کر لو گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم گمراہ نہیں ہوں گے بلکہ ہدایت پالو گے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں. مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی عمر شریف 350 سال کی، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی عمر شریف جو ہے 250 سال کی. لیکن اتنی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر عطا کیا. آپ نے ان حواریوں کو بھی دیکھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جنہوں نے کی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کر کے جو صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کا بھی دیدار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ایسا مقام اور ایسی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستے کی زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.